میں ٹیکس کیوں دوں؟ آخر میں ٹیکس کیوں دوں؟ میں ٹیکس کیوں بھروں؟ نجی شعبہ جیسا کیسا بھی ٹیکس لیتا ہے، اس میں سے بھی 62% رستے میں ٹیکس دھندا ٹیکس کلیکٹر اور ٹیکس پریکٹیشنرز کے درمیان کہیں گرد برد ہو جاتا ہے، اور صرف 38% سرکاری خزانے تک پہنچتا ہے۔ کیا وجہ ہے کہ لوگ سرکاری کارندوں کو رشوت اور گن مین کو بھتہ دینا زیادہ پسند کرتے ہیں؟ ایدی فاؤنڈیشن جیسے اداروں کو آنکھ بند کر کے بلا رسید خیرات اور چندہ دینے سے قطعاً نہیں چاہتے۔ رمضان میں افطار کے لیے فٹ پاتھ پر 1 کلومیٹر طویل دسترخواں سجا دیتے ہیں، مگر سرکار کو ٹیکس نہیں دینا چاہتے۔ عجیب قوم ہے جو خیرات اور صدقہ دینے کے معاملے میں دنیا کے 10 بڑی مگر ٹیکس کے معاملے میں 10 سب سے نچلی قوموں میں شمار ہوتی ہے۔ وجہ جاننے کے لیے اقتصادیات میں PhD کرنا ضروری نہیں۔ بات سیدھی ہے، ریاست کو لوگوں پر اور لوگوں کو ریاست پر اعتماد نہیں، اور اعتماد یوں نہیں کہ لوگوں سے یا ان کے نام پر جو بھی ٹیکس قرضہ یا امداد اکٹھی ہوتی ہے اسے خرچ کرنے کے بارے میں لوگوں سے نہ پوچھا جاتا ہے نہ بتایا جاتا ہے۔ جن ممالک میں کرپشن قابل برداشت حد ہے وہاں ٹیکس زیادہ وصول ہوتا ہے، جہاں کرپشن ناقابل برداشت ہے وہاں لوگ ٹیکس نہیں دینا چاہتے، اور ان کا عمومی رویہ یہ ہوتا ہے کہ میں ٹیکس آخر کیوں دوں جب سرکاری اسپتال کے کانٹے فرش پر میرا لخت جگر 2 گھنٹے تک ابتدائی طبی امداد کے انتظار میں تڑپ کے مر جائے، کیا ان سادوں اور باوردیوں کے لیے ٹیکس بھروں جو میرے چھوٹے بھائی کو بلا جرم بتائے گھر میں کود کر لے جائیں اور پھر اس کا نشان تک نہ ملے؟ مجھے اپنی بیٹی کو کسی مہنگے پرائیویٹ اسکول میں اپنا پیٹ کاٹ کر اور خوشامد کر کے ہی داخل کروانا ہے تو مفت لازمی اور معیاری تعلیم کی آئینی پابند حکومت کو مجھ سے ٹیکس لینے کا کیا حق ہے؟ ہاں، میں خود جا کے ٹیکس کا گوشوارہ بھروں اگر یقین ہو کہ میرے چچا کا قاتل پکڑا گیا تو پولیس بھی اسے عدالتی گیز و غضب سے نہیں بچا پائے گی۔ ہاں، میں اس دن تمام بل بے باک کر دوں جس دن مجھے کوئی بھی یہ بتا دے کہ گیس، بجلی اور پانی کے سب سے بڑے مقروض عام لوگ نہیں، وفاقی و صوبائی ادارے ہیں۔ چلیے آپ ان میں سے کچھ بھی نہ کیجیے، بس اتنا یقین دلا دیجیے کہ سینٹرل بورڈ آف ریونیو نے اس سال پوری وفاقی و صوبائی کابینہ اور ارکان اسمبلی سے ٹیکس اور واجب الادا بل وصول کر لیے ہیں۔ اس کے بعد ٹیکس نہ دوں تو کسی فوجی عدالت کے حوالے کر دیں۔ اس وقت پاکستان دنیا کے 44ویں بڑی معیشت ہے جس کا حجم تقریباً $250 ارب ہے، لیکن اس دستاویزی معیشت کے 90% کے برابر وہ متوازی معیشت بھی ہے جسے عرف عام میں غیر دستاویزی یا بلیک اکنامی کہتے ہیں۔ کسی بھی ملک میں اتنی بڑی بلیک اکنامی کا وجود المناق ہے، مگر پاکستان میں بلیک اکنامی کا ہونا نعمت ہے، کیونکہ سرکار نے ایک مدت سے لوگوں کی بنیادی حقوق اور ضروریات سے تقریباً ہاتھ اٹھا لیا ہے۔ غریب کو جو چھت سرکار کو دینا تھی وہ لینڈ مافیا دے رہی ہے۔ جن لاکھوں لوگوں کو روزگار کا تحفظ دینا ریاست کی ذمہ داری تھی وہ بلیک اکنامی کی چھتری تلے زندہ ہیں۔ جان و مال کا تحفظ سرکار کے بجائے مقامی مسٹنڈے کر رہے ہیں۔ جو ریاست کسی عام مریض کو علاج معالجے کی تسلی بخش سہولت نہیں دے سکتی، اس مریض کے لیے کسی ٹیکس چور سیٹ کا خیراتی اسپتال بہت بڑا آسرا ہے۔ بلیک ان ڈاکومنٹڈ اکنامی ہی تو ہے جو اب تک لاکھوں لوگوں کو خودکشی سے روکے ہوئے ہے۔ ویسے بھی سود کی ادائیگی، دفاعی خرچے اور انتظامی اخراجات کے بعد سرکار کے پاس عام آدمی کے لیے بچتا ہی کیا ہے؟ جو حکمران قرض کو بھی آمدن شمار کریں، ایسوں کو دیگر ذرائع آمدنی کی بھلا کیا حاجت اور دوسروں کی کیا پرواہ؟